ایمان میزاری نے ایک بار پھر پنڈی پر تنقید کی ہے، یعنی کہ جی ایچ کیو پر، اسٹیبلشمنٹ پر، کیونکہ ایمان میزاری اور ان کے ہسبینڈ کو ایک کیس میں پھنسایا گیا ہے، کیونکہ ایمان میزاری چیف کے خلاف وکلا تحریک شروع کرنا چاہتی تھی اور آرمی چیف کا نام لے کر ایک ایونٹ میں انہوں نے تنقید کی کہ ان کی ایکسٹینشن کو روکا جائے، نہیں تو ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب جج افضل منجوکا کے خلاف انہوں نے کیا کہا کہ کیسے پنڈی سے اس کو انسٹرکشن ملتی ہے، اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے اور یہ جلدی جلدی کیس سن کر سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ آپ پہلے ان کو سنیں، پھر 27ویں آئینی ترمیم پر انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، بہت کلیئر ہے کہ پنڈی سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں اور پنڈی سے جو پریشر ہے وہ شاید جج صاحب کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک ایلیگیلٹی کمٹ کرتے جا رہے ہیں اور انہیں کوئی احساس نہیں ہے اس بات کا کہ وہ ایک بہت لا نوئنگ جج ہیں۔ ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں کہ ان کا قانون پر گراسپ ہے، لیکن افسوس سے جب جی ایچ کیو کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر قانون بھی سب کھو بیٹھتے ہیں اور پھر اس طرح کی ایلیگیلٹیز کمٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے جو افسوس کی بات ہے کہ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ایلیگل آرڈر پاس کیا، کائنڈلی ہمیں آج چارج پڑھ کے سنا دیں، پھر آپ بے شک۔ سنا دوستو، آپ نے ایمان میزاری نے کیسی تنقید جو ہے وہ جج پر کی ہے کہ یہ ججز جو ہیں جی ایچ کیو کے پریشر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور ایک بات دوستو ٹھیک بھی ہے، کیونکہ اب نظام ہی اس طرح سے بنا دیا گیا ہے۔ اگر یہ 27ویں آئینی ترمیم اب پاس ہو جاتی ہے تو جو رہی صحیح کسر اس وقت تھوڑا بہت انصاف عوام کو مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، وہ کسر بھی جو ہے نکل جائے گی۔ اب یہاں پر ایمان میزاری نے کہا کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی کیا حالت ہو چکی ہے وہ ہم نے خان صاحب کے کیسز میں بھی دیکھ لیا تھا، مگر ہمارے ساتھ بھی اب یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کی حالت ہوگی اس کا اللہ ہی نگہبان ہے، جج پنڈی کے آرڈر کو انکار نہیں کر سکتا۔